السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حابل اور قابل۔ حابل اور قابل آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ دونوں جوان ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کا نکاح حابل کے ساتھ اور لبوذہ کا نکاح قابل کے ساتھ طے کیا۔ لبوذہ زیادہ خوبصورت نہ تھی لیکن اکلیمہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابل حضرت آدم علیہ السلام کی تجویز کا مخالف ہوا اور والد ماجد سے کہا کہ میری خوبصورت بہن مجھے دی جائے اور حابل کی بدصورت بہن حابل کو دی جائے، اور کیونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میری بات بڑی کی جائے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے قابل، یہ اللہ کا حکم ہے، اکلیمہ حابل کو دی جائے اور لبوذہ تمہیں دی جائے۔ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں کوئی فیر بدل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قابل سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ آپ حابل کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھے نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے خوشی سے قبول کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے تو پھر ایک کام کرو، تم اور حابل دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو اکلیمہ دے دی جائے گی۔ اس وقت قربانی کرنے کا یہ اصول تھا کہ جن چیزوں کی قربانی دی جاتی تھی انہیں ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر پیغمبر سے دعا کرواتے تھے۔ اس وقت ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اسے وہیں چھوڑ جاتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حسب ذیل قربانیاں پہاڑ پر رکھی گئیں۔ حابل کے یہاں بہت سے دمبے پلے ہوئے تھے، جن میں سے حابل نے ایک جوان اور خوبصورت دمبا اور تھوڑا سا دودھ اور مکھن پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا، اور نیت یہ کی کہ اگر میری قربانی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئی تو میں اکلیمہ سے الگ ہو جاؤں گا اور اللہ کا حکم مانوں گا۔ قابل کھیتی کیا کرتا تھا، اس لیے صرف 2 گیہوں کی بالی پہاڑ پر رکھی اور اپنے دل میں نیت یہ کی کہ قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے اکلیمہ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا سے اسی وقت ایک آسمان سے سفید آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی اور قابل کی قربانی وہیں چھوڑ گئی۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آ گیا اور کہا کہ حابل، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ قابل نے یہ دیکھ کر حابل کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن حابل جنگل میں اپنے دمبے چرا رہے تھے کہ یکایک قابل اپنے چھوٹے بھائی حابل کے پاس آیا اور کہا کہ میں تجھے آج قتل کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر حابل نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا، میری کیا خطا جو تم مجھے قتل کرو گے۔ قابل ہر چند چاہتا تھا کہ حابل کو قتل کرے، مگر اسے قتل کرنے کی کوئی صورت نہیں جانتا تھا کہ کس طرح قتل کرے، کیونکہ آج تک دنیا میں کسی کو موت نہیں آئی تھی اور نہ کسی نے کسی کو قتل کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے سنا سنایا موت کا حال تو ضرور سنا تھا کہ آنے والی کوئی چیز ہے، لیکن آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ موت کس طرح آتی ہے اور انسان مرتا کیوں کر ہے۔ ابلیس نے دیکھا کہ قابل یہ چاہتا ہے کہ حابل کو قتل کرے، مگر کوئی صورت قتل کی نہیں آتی کہ کس طرح قتل کرے۔ فوراً ابلیس ایک آدمی کی شکل میں آیا اور ایک مرغے کو اپنے ہاتھ میں لایا، جسے قابل کے سامنے ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جس سے وہ مرغا تڑپ تڑپ کر اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو موت کا نقشہ پتہ چل گیا اور ساتھ ہی اس کو قتل کرنے کی شکل بھی معلوم ہو گئی۔ ایک دن قابل کو موقع مل گیا۔ آدم علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو جنگل میں ایک پتھر پر سوتے دیکھا تو اس نے ایک بڑا وزنی پتھر اٹھا کر لایا اور اس پر اس زور سے حابل کے سر پر مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گئے۔ دنیا میں یہ پہلی موت تھی اور یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے کیا۔ یہاں آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے جانگاہ سے پہلے تمام عالم میں کسی درخت کا پھل کڑوا اور کسی درخت میں کانٹے کا نام تک نہیں تھا۔
لیکن حابل کے قتل کے ظلم سے درختوں میں کانٹے بھی ہو گئے اور کڑوے پھل بھی پیدا ہونے لگے۔ نیز اس سے پہلے ڈر اور خوف کا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس روز سے تمام مخلوق کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔